ایک نیا معاشرہ وجود میں لایا جاتا تھا۔ اور پھر ایک تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہوتی تھی وہ یہ کہ ان اصولوں اور ان افراد اور اس معاشرے کو بالآخر ایک حکومتی ڈھانچے میں تبدیل کیا جائے تاکہ فرد کی بھی حفاظت ہو سکے اس ڈھانچے سے، معاشرہ بھی اس ڈھانچے کے نیچے نشوونما پا سکے۔ گویا فرد، معاشرہ اور ریاست ایک ہی دعوت کے محور و مرکز بنے۔ ایسا نہ ہو کہ معاشرہ ایک سمت میں جا رہا ہے اور فرد دوسری سمت میں جا رہا ہے، فرد اور معاشرہ ایک رخ اختیار کیے ہوئے ہے اور نظام مملکت و حکومت جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف جا رہا ہو۔ مکہ میں صورتحال یہی تھی۔ مکہ میں نظام مملکت ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنگلاخ پہاڑوں میں دعوت کا کام انجام دے رہے تھے۔ لیکن دعوت کے لیے طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یہ دعوت کسی جزوی انقلاب کی دعوت نہیں ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں تھوڑی بہت نرمی برتی ہے، یا تو اسی قرآن میں کچھ ترمیم اور تبدیلی کیجئے تاکہ ہماری چیزوں کے لیے بھی کچھ گنجائش نکلے اس میں، کوئی ترمیم کیجئے اس میں، یا پھر بدل ہی ڈالیے اس قرآن مجید کو۔ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایسی دعوت آپ پیش کیجئے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، جو دوسروں کے لیے بھی ایکسپٹیبل ہو، اس کو قبول کرنے میں کسی کو کوئی یارہ نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ یہی نہیں، اس کمپرومائز کی باتیں اس سے پہلے بھی داعی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اصل مثال جو ہمارے سامنے ہے، اصل نمونہ جو ہمارے سامنے ہے دعوت کا، داعی کا، دعوت دین کا، تحریک اسلامی کا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور جن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، اگر ہم وہی دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی مراحل سامنے نہ آ جائیں۔ وہ بھی کسی خلا میں دعوت نہیں دے رہے تھے، وہ انسانی معاشرے میں دعوت دے رہے تھے، مزاحم اور مخالف قوتوں کے درمیان دعوت دے رہے تھے۔ اور آپ سب کو علم ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دار ارقم میں جمع کرتے تھے، ان کی تربیت وہاں پہ کرتے تھے، لیکن وہ تربیت زیادہ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں رکھی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ آپ کمروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، ورکشاپوں میں بیٹھ کے وہ تربیت حاصل نہیں کر سکتے جو تربیت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے ساتھیوں کو نکال کے جاہلی معاشرے میں ان سے فرمایا کہ اب اس جاہلی معاشرے میں جا کے تمہیں کام کرنا ہے. وہ جاہلی معاشرہ تمہاری تربیت کرے گا. کس قسم کا کردار آپ لوگوں کا ہونا چاہیے؟ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے آپ کی ایک ایک حرکت پر. وہی معاشرہ، وہی جاہلی معاشرہ جس معاشرے کو آپ بے خبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، جاہلیت کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کے اصولوں کے مطابق فرد کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے ساتھ آپ کی پہلے ٹھن جائے گی، اور جب تک وہ ٹھنے گی نہیں تحریک اسلامی آگے بڑھ نہیں سکتی، دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. آپ دار ارقم میں جتنی دیر چاہیں بیٹھیں، یہ بالکل ویسی ہی بات ہوگی کہ آپ تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ دریا میں اترتے ہی نہیں ہیں، آپ خشکی پہ تیرنا سیکھ رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیوں کی جو ٹیم تیار کی، وہ جاہلی معاشرے میں اتارا ان کو، اور پھر ان کی ایک جنگ چھڑ گئی ان سے. وہیں پہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھسیٹے گئے، لیکن پھر بھی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس سے تربیت ہو گئی. خباب رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پہ لٹائے گئے. دیگر صحابہ ہر ایک کو اس آزمائش میں سے گزرنا پڑا. تو دائی کو جب ہم سیرت کے آئینے میں دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ دائی اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے. انبیاء علیہم السلام دعوت کے پیکر ہوا کیا کرتے تھے، وہ اولین دائی ہوا کرتے تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ نے مختلف حیثیتوں سے. نمرود کے مقابلے میں آزمایا، اپنے بیٹے اسماعیل کے ذریعے آزمایا، اپنی قوم کے مقابلے میں آزمایا، بت پرستوں کے مقابلے میں آزمایا، آفتاب پرستوں کے مقابلے میں آزمایا. جب ان تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب نکلے تب جا کے اللہ نے فرمایا ان سے کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنا دوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور جو میری اولاد ہوگی ان کے بارے میں کیا ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. جو ان اوصاف کے حامل ہوں گے وہی اس امامت کے منصب کو سنبھال سکیں گے. جو ان تقاضوں کو پورا نہ کریں وہ مردم شماری کے رجسٹر میں بقول مولانا مودودی علیہ رحمہ وہ بے شک مسلمانوں جیسے نام کی وجہ سے اس رجسٹر میں مسلمان لکھے گئے ہوں، لیکن اللہ کی رجسٹر میں وہ اس نام سے نہیں پکارے جائیں گے. تو ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ہے، اور داعی چونکہ ایک چمخی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں اترا ہوتا ہے، جاہلیت کا کلا کما کرنے کے لیے اترا ہوتا ہے، اور حق کے غلبے کے لیے میدان میں آیا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے لیے بھی
آزمائشیں سنگین ہوتی ہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے ان عظم الجزاء مع عظم